طلب ہماری یہ ہے کہ یا اللہ مجھے جنت الفردوس عطا فرمانا۔ میرے دوستو، معزز سامعین، اجتماع میں حاضرین، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ہمیں خدا را سمجھنا چاہیے۔ ہمیں ابھی بھی اپنی زندگی کے رہن سہن کو، ہمارے ماحول کو، اپنی گیدرنگ کو چینج کرنا چاہیے، ورنہ رفتہ رفتہ زندگی تو گزر رہی ہے، اچانک موت آ جائے گی، اس دنیا سے چلے جانا ہوگا۔ یہاں سدا کسی کا بسیرا نہیں ہے، نہ سدا یہاں کسی نے رہنا ہے۔ میرے بھائی، دین اسلام کو سمجھیے۔ دین اسلام کی جو ذمہ داری ہم پر ہے، ہر مسلمان پر دین اسلام کی ذمہ داریاں ہیں۔ امر بالمعروف، نیکی کا حکم کرنے کی دعوت دینے کا حکم ہے۔ آپ خود بھی نماز پڑھیے، نماز کی دعوت بھی دیجیے۔ آپ خود بھی اچھے کام کیجیے، اچھے کام کرنے کی دعوت دیجیے۔ آپ خود بھی جھوٹ نہ بولیں، جھوٹ نہ بولنے کا لوگوں کو حکم بھی دیجیے۔ آپ خود بھی کسی سے بے ایمانی نہ کریں اور لوگوں کو بھی اس کام سے روکیں۔ یہ ہے دین اسلام کا پیغام۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے دین اسلام کے لیے کتنی مشقات کاٹی، کتنی تکلیفات برداشت کی۔ آپ کے جسم اطہر سے کپڑے اتار دیے جاتے، تپتی ہوئی ریت پر حضرت بلال حبشی کو گھسیٹا جاتا، اور عرب کی گرمی اور تپتی ریت، اللہ کبیر، حضرت بلال سے ان کا سردار پوچھتا، جو کافر مالک تھا، وہ پوچھتا کہ اے بلال، ہم تجھے اتنی تکلیف دیتے ہیں، اتنی اذیت دیتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ تو کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑتا؟ حضرت بلال نے فرمایا کہ سنو لوگو، سنو، یہ پیغام بلال ہے، یہ پیغام مؤذن رسول ہے۔ جب تم بازار میں مٹی کا برتن خریدنے جاتے ہو، اس کو اچھی طرح بجا کر چیک کرتے ہو، یہ کچا ہے یا پکا ہے۔ بلال کا رب جو ہے وہ چیک کر رہا ہے کہ حضرت بلال جو ہے یہ اپنے عشق میں کتنے کچے ہیں، کتنے پکے ہیں۔ عشق رسول دیکھیے، حبشی بلال کا زخموں سے چورو چور ہے، پر جانا ضرور ہے۔ آج ہمارے دل تو اتنے سخت ہو گئے کہ ہمیں دین اسلام کی باتیں سن کے رونا بھی نہیں آتا۔ ذرا 2 لمحے کے لیے تصور تو کیجئے کہ جس آقا و مولا، جس محمد عربی کا، ہم مدینے والے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے پورے گھرانے کو شہید کر دیا جائے، حضرت ابوبکر صدیق کو تکلیفات دی جائے، حضرت عمر بن خطاب کو تکلیفیں دی جائیں، حضرت عثمان غنی ذوالنورین کو شہید کر کے 40 دن تک نماز نہ ہوئی، 40 دن تک آپ کا لاشا گھر پر پڑا رہا۔ آج آپ تصور تو کیجئے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی دین اسلام کے لیے قربانیاں، ذرا تصور تو کیجئے۔ آج ہمیں مسجد میں پانی میسر ہے، کارپیٹ موجود ہے، لائٹ موجود ہے، طرح طرح کی سہولیات موجود ہیں، گھروں میں آزائشیں ہیں، سکون ہے، ہر دن ہر لمحہ کھانے کے لیے الگ ڈش ہے، مگر پھر بھی ہم اپنے رب کی عبادت کو چوری کرتے ہیں۔ چوری، ایک چور ہوتا ہے وہ جیب کاٹتا ہے، ایک چور ہوتا ہے وہ کھل کر چوری اور ڈکیتی کرتا ہے۔ تو اسی طرح دین اسلام میں بھی یہ چوری ہے۔ کوئی نماز کی چوری کر رہا ہے، کسی کو قرآن درست پڑھنا نہیں آتا، لیکن وہ زندگی گزار رہا ہے، پتہ نہیں کیسے گزار رہا ہے، پتہ نہیں اس کو رات کو نیند کیسے آ جاتی ہے۔ ایک بندہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی، وہ کیسے بے چین ہو کے سو جاتا ہے، اس کا دل اس کو سونے کی اجازت کیسے دیتا ہے، اس کا ضمیر اس کو ملامت نہیں کرتا۔
کہ تو جس رب کا کھاتا ہے، جس رب کا پیتا ہے، جس رب نے تجھے نعمتیں عطا کی ہیں، جس رب نے تجھے مسلمان بنایا ہے، جس رب نے تجھے گھر دیا ہے، جس رب نے تجھے کاروبار دیا ہے، جس رب نے تجھے ماں باپ دیے ہیں، جس رب نے تجھے اولاد دی ہے، جس رب نے تجھے ایک خوبصورت انسان بنایا ہے، جس رب نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس رب کی عبادت کیے بغیر تجھے نیند کیسے آ جاتی ہے؟ ذرا سوچئے تو صحیح، ہم کسی کے پاس کام کریں، کسی کے پاس سیلری پر ہو، تنخواہ پر ہو، کسی کے ملازم ہو، ہم کام نہ کریں تو بغیر کام کیے ہمیں تنخواہ دے دے گا؟ بغیر تنخواہ کے، بغیر کام کیے ہمیں سیلری مل جائے گی؟ ہم آفس نہ جائیں، ہم شاپ پر نہ جائیں، ہم فیکٹری نہ جائیں، ہم ملز میں نہ جائیں، ہم اپنے کام پر نہ جائیں تو کیا مہینے بعد سیلری ہمیں مل جائے گی؟ ہماری عزت ہوگی؟ لیکن وہ رب رب ہے۔ ہم دین کو دین نہیں سمجھ رہے، اسلام کو اسلام نہیں سمجھ رہے، رب کو رب نہیں سمجھ رہے، مسجد کو مسجد نہیں سمجھ رہے، قرآن کو قرآن نہیں سمجھ رہے، لیکن وہ رزق دے رہا ہے، ہوا دے رہا ہے، پانی دے رہا ہے، سہولیات دے رہا ہے، ہمیں آمد و رفت دے رہا ہے، ہمیں طرح طرح کی آزائشیں دے رہا ہے۔ کبھی سورج کو نہیں کہا کہ یہ بندہ میرا نافرمان ہے، تو اس پہ اپنی روشنی مت ڈالنا۔ کبھی ہوا کو نہیں کہا یہ بندہ میرا نافرمان ہے، اس کی آکسیجن بند کر دے۔ کبھی اللہ رب کریم نے روشنی کو نہیں کہا یہ بندہ میرا نافرمان ہے، اسے اندھیرے میں ڈال دے۔ کبھی زمین کو نہیں کہا اے زمین تو پھٹ جا اور اس بندے کو اندر غرق کر دے، یہ بندہ تو میرا نافرمان ہے۔ کبھی ایسا ہوا؟ نہیں ہوا۔ تو یہ سارا صدقہ حضور کا ہے، یہ دعائے مصطفیٰ ہے جو اللہ رب کریم کی بارگاہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے مانگ رہے تھے۔ آج امت کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی فکر کو دین اسلام کی طرف لگائے، قرآن کی طرف لگائے، نمازوں کی طرف لگائے، دین اسلام کی اہمیت کو سمجھیں، دین کی صلاحیتوں کو اپنے اندر پابند کریں۔ دین اسلام نے جو ہمیں سوچ دی ہے، جو فکر دی ہے، جو صحابہ نے ہمیں فکر دی ہے، جو اولیاء نے ہمیں فکر دی ہے، جو اللہ کے نیک ولیوں نے ہمیں فکر دی ہے، ہمیں اس فکر پہ لگ جانا چاہیے۔ ورنہ تو یہی ہے کہ خدا کا خوف کرو، مکر و ریا سے کام نہ لو۔ خدا کا خوف کرو، مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ یا پھر یہ مت کہو کہ میں الحمدللہ مسلمان ہوں، صرف کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان نہیں ہو جاتا۔ کوئی حدیث کی کتاب، کوئی قرآن مجید کی آیت لے کر آئیے، دکھا دیجئے جس میں یہ موجود ہو کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے ایک بندہ واقعی مسلمان ہو گیا۔ جب تک چیزوں کو اپنے پر ایپلیمنٹ نہیں کرے گا، اپنے پر نافذ نہیں کرے گا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرے گا، کیسے مسلمان ہوگا بھائی؟ اللہ رب کریم نے 750 سے زائد مرتبہ نماز کا حکم قرآن میں دے دیا ہے، لیکن مسجدیں ویران پڑی ہیں، چائے کے ہوٹل آباد پڑے ہیں، مسجدیں ویران ہیں، گلی محلے آباد ہیں، مسجدیں ویران ہیں، کرکٹ اور فٹ بال کی گراؤنڈیں آباد ہیں۔ آج کا مسلمان کدھر جا رہا ہے؟ اس لیے ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور پوری امت مسلمہ کی اصلاح کرنی ہے۔ یہی مشن ہمیں امیر اہل سنت دعوت اسلامی، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال الیاس عطار قادری دامت البرکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ رب کریم جو کچھ کہا سنا اس پر خود عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے۔